اللهم رب شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. ہمارے اس دور کی تیسری گفتگو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین امام ہیں اس امت کے، چاہے وہ جنگ کرے یا وہ صلح کرے. موضوع گفتگو صلح امام حسن علیہ السلام کے محرکات، اسباب، وجوہات اور عصر حاضر میں ان کی بازگشت. اب عزیزان گرامی، ہم نے جو دوسرا سبب بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام اس دین اور اس امت کی حفاظت کی خاطر آپ نے شرائط کے ساتھ حاکم شام کے ساتھ صلح کی ہے. ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ مولا کائنات کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی اس صلح کے زمانے سے ٹھیک 1.5 برس پہلے 3 طرح کی جنگیں کر چکے ہیں، مجبوری کے تحت میں، دفاع کے طور پہ، اور مقابل میں بھی کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، بلکہ بظاہر مسلمان ہی ہیں. جانیں دونوں طرف سے گئی ہیں. اب امام حسن علیہ السلام نے گویا صلح کر کے اس امت کے افراد کی جان کو محفوظ رکھا. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے اس اقدام کی تعریف شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اہل سنت بھی اس صلح امام حسن علیہ السلام کو سراہتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں کہ اس وقت جو صلح ہوئی ہے اور اس سے بہت زیادہ مسلمانوں کی جان محفوظ رہی ہے. دوسری طرف امت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت بھی بہت ضروری تھی، اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے سے دین کو محفوظ رکھا ہے، اسلام کو محفوظ رکھا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ کس طریقے سے دین اور اسلام کو محفوظ رکھا؟ کیا حاکم شام کے دور میں دین کو کوئی خطرہ تھا یا اسلام کو کوئی خطرہ تھا؟ تو میں بغیر کسی اختلافی بات کو یہاں پہ چھیڑتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حاکم شام مسلسل یا مملکت اسلامیہ امام حسن علیہ السلام کا جو دور رہا ہے، اس وقت بھی مسلسل روم کی طرف سے آپ کو یا آپ کی جانب یا مسلمانوں کی طرف دھمکی بھرے خطوط آ رہے تھے، اور خفیہ طور پہ مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع مل رہی تھی کہ جب بھی رومیوں کو وقت ملے گا اور ان کے جنگ کرنے کے حالات سازگار ہوں گے، وہ فوراً مسلمانوں پر یلغار کریں گے اور حملہ کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ روم کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، اور کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو مسلسل جنگ لڑنا پڑی، امام علی علیہ السلام کو مسلسل جنگ لڑنا پڑی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی فوجی طاقت اچھی خاصی ناتواں ہو چکی ہے اور ان کی قوتیں ختم ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جیسے ہی دور شروع ہوتا ہے، حاکم شام نے لشکر کشی کا ارادہ کیا ہے، اور اس لشکر کشی کے ارادے میں ظاہر سی بات ہے کہ جانے جانی ہے، اور جب جانے جائیں گی تو اسلامی توانائی اور اسلامی قوت کمزور پڑ جائے گی. بہت ممکن تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو جنگ کرنے کے بعد جب دونوں طرف کے لشکر تھک چکے ہوتے اور دونوں طرف کے لشکر کمزور پڑ چکے ہوتے، تو یہ بہترین موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے روم کی مملکت اور روم کے بادشاہ اور اس کے لشکر اپنے تمام جاہ و حشم کے ساتھ یک بیک اور اچانک اور بڑی دلیری کے ساتھ حملہ کرتے
اور لشکر اسلام کو پسپا کرنے کا مکمل امکان ان کے پاس موجود ہو جاتا۔ لہذا اس نازک حالات کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے جو پیشکش کی تھی حاکم شام نے ان کو شرائط کے ساتھ قبول کر لیا۔ لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک خیالی بات ہو، کہ ایسی بات نہ ہو کہ حاکم شام یا مملکت اسلامیہ پر روم کی کوئی حکومت حملہ کرنے والی ہو، تو یہ کوئی خیالی یا کوئی گمان کسی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے دامن میں اس چیز کو محفوظ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی صلح دونوں لشکر کے درمیان ہوئی اور امام حسن علیہ السلام کوفے کی طرف آئے اور حاکم شام کی طرف جب گئے تو وہاں پر لشکر روم کے حملہ کرنے کی خبر جیسے ہی ملی ہے اور وہ لشکر بڑھتا ہوا آ رہا تھا اور ان کو خبر لگی ہے، تو حاکم شام نے اس لشکر کو روکنے کے لیے صلح کی پیشکش وہاں بھی کی، اور نہ فقط صلح کی پیشکش کی بلکہ تقریباً 1,00,000 دینار، درہم نہیں، 1,00,000 دینار یعنی اشرفیہ، سونے کے سکے صلح کے طور پہ انہوں نے وہاں روانہ کیا، جو اس بات کی گواہ ہے اور جو اس بات کی شاہد ہے کہ روم کا لشکر یقیناً حملہ کرنے والا تھا اور وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ حملہ کر دیتا، اور جب وہ حملہ کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں طرف کے لشکر یہاں پہ مجبور اور ناتواں تھے تو وہ اسلام کو ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا کہ جس کا ازالہ کرنا صدیوں تک ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اب عزیزان محترم، عصر حاضر کے تقاضوں میں آپ کو ان تمام محرکات اور ان وجوہات اور اسباب میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آج ہمارے دور میں کیا ضرورتیں آن پڑی ہیں، ان کس طریقے سے یہی اسباب اور یہی محرکات آج کے دور میں بالکل نمایاں ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام ایک حجت برحق اور ایک امام برحق تھے، جن کی صلاحیتوں اور جن کی توانائیوں کا اور جن کا نظام حکومت کو چلانے میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ خوبصورت اور بہترین طریقے سے آپ نے جتنے دن بھی آپ کو مسند امامت یا خلافت پر بیٹھنا ملا ہے، آپ نے اس امت کے درمیان ایک اتحاد اور انسجام پیدا کیا۔ جب تک ادھر سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی حاکم شام کی طرف سے، تب تک آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے قیام کے لیے یا کسی بھی قسم کے جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہیں۔ چونکہ آپ امام برحق ہیں، چونکہ آپ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ جو ہے وہ امام ہے، لہٰذا آپ کے اندر اس جامعے کو یا اس سوسائٹی کو یا اسلامی اور مسلمانوں کو ایک صحیح ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے مکمل آپ کے پاس راستے اور ایک اچھا نظام اور ایک اچھا طریقہ آپ کے پاس موجود تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک بہترین حاکم اور ایک بہترین امام لوگوں کے لیے تھے، لیکن امت کی کچھ تم نے، کچھ لالچ نے اور امت کے کچھ فریب نے جو دوسروں کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا، اس کے سبب سے امام حسن جیسا امام بھی حاکم شام کی جو ایک طرح سے باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کا ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، آج جو میں آپ کے سامنے بات اہم پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عصر حاضر میں ہندوستان میں جو ہماری ملت تشیع ہے، آج علمی، اقتصادی اور دیگر
दूसरी मुश्किलों से दोचार है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हिंदुस्तान में कोई बेहतरीन लीडर और कोई बेहतरीन रहनुमा नहीं है कि जिसके लिए हम ये कहें कि इल्मी तौर पे ये बहुत पुख्ता हैं, इल्मी तौर पे बहुत मझे हुए हैं, इल्मी सलाहियत इनकी बहुत उम्दा है। इसी तरीके से हम इक़्तिसादियात और मईशत के दौर में अगर हम देखें, उसके सिलसिले में हम देखें तो हम किसी एक शिया रहनुमा को नहीं कह सकते कि ये इक़्तिसादियात में स्पेशलिस्ट हैं, यह इक़्तिसादियात के हुनर इनको बड़े अच्छे तरीके से आते हों। लिहाजा हमारे दरमियान, हिंदुस्तानी तशय्युअ के दरमियान अभी एक लीडर, एक रहनुमा की बहुत शदीद ज़रूरत है कि जो इल्म के लिहाज से पुख्ता हो, इक़्तिसादियात और उसके नशेब व फराज का वाकिफ़ हो, और इसी तरीके से समाजियात और माशरे को किस तरीके से एक तरक्की की राह पर लाया जाता है, उनकी तमाम ज़रूरियात को बखूबी जानने वाला हो। ऐसा लीडर हमारे पास नहीं है। और अगर ऐसा लीडर हमारे पास है तो फिर उस लीडर के साथ साथ हमारी आवाम के दरमियान ये शऊर और ये बेदारी पैदा हो कि हम ऐसे रहनुमा को तलाश करें और मंजर आम पर ले आएं, अगर नहीं है तो। और अगर हम किसी को किसी हद तक भी इल्मी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, समाजी लिहाज से और इनके तमाम नशेब और फराज को समझने वाला, जानने वाला, परखने वाला किसी को भी हम जानते हों, तो हमारी गुजारिश ये है कि हम सबको मिलजुल कर उसका साथ देना चाहिए। अगर मौजूद है, अगर नहीं है तो फिर कोशिश करें कि हम अपने दरमियान ऐसे रहनुमा और ऐसे लीडर को तलाश करें। तलाश करने के बाद उनके दस्तो बाजू बने और उनकी तवानाइयों में और इजाफा करें, ताकि हमारी क़ुव्वत और हमारी ताकत हमारे हिंदुस्तानी माशरे में एक बेहतरीन कौम और एक बेहतरीन क़ुव्वत के साथ उभर के सामने आए हिंदुस्तान के माशरे में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।